بڑا ہے، اس کا آخری حصہ تھوڑا سا آتا ہوں. فرماتے ہیں کتاب دستور الصادقین ہے، جس کا ترجمہ حضرت مولانا تھانوی نے کیا ہے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا ہر مضمون سنانے لائق ہے اور بار بار سنانے لائق ہے. الحمدللہ یہ کتاب مجھے مکہ معظمہ میں ملی تھی، شیخ محمد صاحب نے دیا تھا. اس کو پڑھا. یہ دستور سالکین آپ مرتب اوپر سے مضمون چلا رہا ہے. فرماتے ہیں پھر اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو ہمیشہ رہنے والی جنت میں بہت بڑی حکومت چاہتا ہے. وہ اس کے مقابلے میں ان 2 رکعتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے، یا وہ 2 درہم جو خرچ کرتا ہے، یا 2 راتیں جو جاگتا ہے، ان کو کافی سمجھتا ہے. اتنی بڑی دولت، اس کے لیے کتنی محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ہرگز نہیں مگر اس کے پاس 1 کروڑ بدن ہو، 1000-2000 روحیں ہوں، 1000-2000 عمریں ہوں، ہر عمر دنیا کے برابر ہو یا اس سے بھی زیادہ، پھر وہ اس مقصد کے لیے ان تمام کو خرچ کر ڈالے تو بھی یہ بہت تھوڑا ہے. بہت حضرت تمہارے فرماتے تھے کہ تم کیا ناش کرتے ہو. دونوں میں یہ حضرت فرماتے تھے یا بادشاہ فرماتے تھوڑا سا ذکر کر کے کیا تم ناش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پر کیا احسان کرتے ہو. ان کے تو ایسے ایسے فرشتے ہیں جو لاکھوں لاکھ سال سے ذکر کر رہے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے. بس آج نیاز کو سامنے رکھو اور جو کچھ کرو اس کو کمتر سمجھو، اس کے لائق. مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت ماں اسماعیل صاحب نے سید صاحب سے کہا یہ سید صاحب کی تو بڑی تعریف کرتے ہیں، یہ ہیں کیا؟ ماں اسماعیل صاحب جیسا محقق عالم ربانی سید صاحب کا اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے. کہا ہم کو وہ ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے کہا ہم لوگوں کو امتحان لینا چاہیے سید صاحب کا. یہ ہیں اتنا یہ لوگ مانتے تھے علماء. جا کے کہا کہ حضرت اب 2 رکعت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ہم کو پڑھا دیجیے. یہ امتحان لیا انہوں نے. کہا اچھا جاؤ 2 رکعت نماز کہا وضو سنت کے مطابق کرو، 2 رکعت نماز پڑھو. یہ وضو کرنے گئے، رونے لگے. کہا ہم کیسے وضو کیا؟ کہا کہ یہ 2 رکعت یہ وضو ہے جو اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی. پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کو پڑھتے رہے. 2 رکعت نماز پڑھ نہیں سکے، حد گزر گئی. یہ ہمارے بزرگان دین اپنی طاعات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اللہ کے سامنے. ہمارے حضرت کہتے تھے کہ تم 2 رکعت پڑھ لیا ہے تب وضو سمجھ لیں، کتنا لوگوں نے کیا ہے تب کچھ پایا ہے.
کوئی مجاہدہ کرو، کچھ عیادت کرو، اللہ دے گا. اس بنا پر بہت زیادہ متوجہ کرتے تھے عمل کی طرف بھی. ماشاء اللہ ذکر کے متعلق بہت ذکر کرو، تلاوت کرو، اچھے معاملات کرو. دن رات تنبیہ لکھا ہوا ہے، اسی میں سے ایک بھی ہے. سو اے مسکین، اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ. سو اے مسکین، اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ. پھر میں نے غور کیا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی خدمت بجا لاتا ہے اور اپنی عمر بھر بھی اس راستے پہ چلتا رہتا ہے، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں وہ 40 کرامتیں اکھلاتے ہیں. تو ان میں سے دنیا میں ہے 20 تو اس میں دنیا میں ہے اور 20 ان میں سے آخرت میں ہے. وہ 20 جو دنیا میں ہیں اس میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. یہاں جو عبادت کرتا ہے میرا بندہ، اپنے لوگ تم لوگ سمجھتے تھے کوئی کیا پیدا ہے کہ حضرت کرتے ہوں. حضرت مومنین کے کرامتوں کو فرشتوں کے سامنے بہت بیان کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پیدا کریں ایسے جو آپ کی معاشیت کریں. تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے یہ کیا ہے، یہ پریشانی تھی اس کے بعد یہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کرم فرما کریم، بہت اچھا. سو اے مسکین، اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ. میں مختصر ہے. سو اے مسکین، اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ. اور خاص طور سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو تو بہت زیادہ محتاط ہی رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. سو اے مسکین، اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ. پھر میں نے غور کیا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی خدمت کو لازم سمجھتا ہے اور اپنی عمر بھر اسی راستے میں چلتا رہتا ہے، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں وہ 40 کرامتیں اکھلاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ان میں سے دنیا میں 20 ان دنیا اور 20 ان میں سے آخرت کے لیے. 20 دنیا میں ہے اور سب کو شمار کرایا. وہ 20 جو دنیا میں ہے ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے. سب سے بڑی نعمت. اب یہ ہے کہ جیسے کوئی وہاں تھانے میں گیا ہے، حضرت تھانے نے اگر پوچھ دیا کہ فلاں آدمی کیسا ہے تو اس کو نقل کرتا ہے حضرت ہے، وہ یہی پر خوش ہے کہ ہم کو حضرت ماں تھانے نے یاد کیا ہے. پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے اپنے بندوں میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سب سے بڑی کرامت یہی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو خطاب کیا. یا ایتھا النفس اللوامہ نہیں کہیں فرمایا. امارہ کا تو پوچھیے، لوامہ میں کسی درجے نے اس کو خطاب نہیں کیا. وہاں بھی درجات ہیں، امارہ کو کبھی خطاب نہیں کیا.
لواموں کو بھی نہیں کیا، یا نفس لوامہ نہیں کہا، کب کہا یا نفس مطمئنہ؟ مطمئنہ نشیب زمین کو کہتے ہیں. جب بندہ نشیب زمین بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش پہ بڑھاتا ہے. بہت رہ چکے دنیا میں، تم خاک میں، اب تمہارا بشا. اللہ مست آتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ دنیا میں بھی سنا دیا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہر مومن سنا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں ان میں سے کسی گرو کا نام لیا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک یا ایھا النفس المطمئنہ. نفس مطمئنہ ہی سے اس کو یاد کیا ہے. صفت سے بیان کرنا مزید تعظیم کی بات ہے. اگر اللہ کہتے کہ یا میرے بندے، یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن خاص طور سے اس کے اعمال، اس کے مجاہدہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ تم کو یہ سب اس کی وجہ سے ملا. یا ایھا النفس المطمئنہ وہ بھی کر سکتے ہیں، میرے بندے کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن اختیار تھا نہیں نکال. یا ایھا النفس المطمئنہ، تاکہ مطمئنہ ہونے کی رغبت تو کرے آدمی، ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹو، تمہارا یہ وطن نہیں ہے، آگے بڑھو. تم کو ہم کو بضرورت ہم نے تم کو زمین پہ رکھا تھا، تمہارا مقام تو آگے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب میری جنت میں آ جاؤ. اسی کے لیے سب پاپا بیٹنا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محل جنت کے لائق بنا دے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹو، یہ تمہاری جگہ نہیں، تمہاری جگہ بچاتا ہی نہیں. نہیں یہاں بیٹھ جائیے، یہاں بیٹھ جائیے. وہ تو توازن جو آتا ہے یہاں بیٹھ جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہاں بیٹھ جائے. یا ایھا النفس المطمئنہ، اتنا دلاویز جملہ ہے، اسی سے مست ہو جائے گی مومن. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی عبادی. پہلے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے. اس کے بعد جنت ہے. تم نے ہمارے سامنے اپنے کو جھکایا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہم تقدیم کا بنا سنتا. حضرت صاحب کیا کہتے ہیں، میں تو نام و نشان مٹا بیٹا، شہرا میرا اڑا دیا کس نے. امام محمد شیر، جس نے مٹایا، یہی نا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہم تقدیم کا بنا سنتا. حضرت والا کو صاحب نے سمجھتے تھے کسی کے سامنے جھک جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں ہم کو رکھا ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. یا ایھا النفس، بس کیا تھانوی نے دیکھیے یہ نہیں کہا ہے نا مطمئنہ، جو تم نے اپنے نفس کو جھکایا، مٹی میں ملایا، اب تم کو عرش پہ بیٹھائیں گے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کے لوٹے. تم یہاں کے لیے تو نہیں بنائے گا، بس ضرورت یہاں پر ہو. جس نے مٹایا اپنا نفس، غالباً حضرت صاحب شعری ہے، میں تو ان پر مر مٹا، میں جو ان پر مر مٹا، ناسے تو کیا بھیجا کیا ہے. ایک مجھے سودا تھا، دنیا بھر تو سودا ہی نہیں تھی. خیر ابھی بات ڈال دیا. پہلی خلاتوں سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ. پہلی خلط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کریں گے. یہ خلط ہے، کپڑے پر ایک بات نہیں، تو بات کیجیے. بڑا آدمی کسی کا ذکر کر دے، یہ بھی بڑی بات سمجھ آتی ہے.
بہت سے لوگ آفیسروں کے یا بڑے لوگوں کے ساتھ فوٹو اپنے لیتے ہیں دکھلانے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, کچھ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے. خلطیں جو ملیں گی اللہ, پہلی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی صلاح کرتے ہیں. خود ہی دیا اور خود ہی اس کی تعریف اللہ نے دیا ہے. پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی صلاح کرتے ہیں. اور کتنا معزز ہے وہ بندہ جن کی صلاح کہہ کر اللہ تعالیٰ اس پہ احسان کرے تو بڑے اچھے آدمی ہے. اب تم کو یہ احسان جزا جو عمل اس کی جزا بعد میں بیان ہوتا ہے, یہ سب ہونے والے ہیں. بیٹھا اس کا استحصال ہو تو بہت سی برائیوں سے آدمی بچ جائے. اللہ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی صلاح کرتے ہیں. اور کتنا معزز ہے وہ بندہ جس کی صلاح کہہ کر اللہ تعالیٰ اس پہ احسان کرے. یا تو نفس المطمئنہ, نفس مطمئنہ کہنا یہ اعزاز کے لیے. اور دوسری یہ کہ اللہ جل جلالہ اس کے شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں. اگر کوئی چیز, اگر کوئی تیرے جیسے عاجز مخلوق تیرا شکریہ ادا کرے اور تیری تعظیم کرے تو اس کو کافی عزت سمجھتا ہے کہ اگر پہلوں اور پچھلوں کا معبود ایسا کرے تو اس کا کیا اندازہ کرو. کوئی بڑا آدمی تمہاری تعریف کرتا ہے, خوش ہوتے ہو, اور اللہ رب العزت کسی کی تعریف کرے کتنا بڑا اعزاز ہے. یا یہ تھا نفس المطمئنہ, بہت اس پر وجہ کیا بات تعلیم کہی ہے. یا نفس المطمئنہ, تم کو یہ درجہ ملا ہے, تم نے اپنے کو مٹایا ہے, تم نے نشیب زمین بنا کے پیش کیا ہے تو ہم تم کو عرش پر بیٹھائیں گے. بہت کوئی کتاب ہے مجھے بہت, تم نے تو اپنے کو زمین بیٹھایا, آدمی بیٹھا نہیں آپ اس پر بیٹھیے, ہوتا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ بس اگر کوئی تیرے جیسا آدمی تیری تعظیم کرتا ہے تو اس کو عزت دیتا ہے. پھر اگر پہلوں پچھلوں کا معبود ایسا کرے تو اس کا اندازہ کرو. وہ جو تعظیم کرتا ہے, نہیں تم یہاں بیٹھو. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عباد میں داخل ہو جاؤ اللہ کے. اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اگر تیرے محلے کے رئیس یا شہر کے حاکم کو تجھ سے محبت ہو تو اس پر تم فخر کرتے ہو, اور کئی مقام پر اس سے فائدہ اٹھائے, پھر سوچ اللہ رب العالمین کی محبت کتنا کام آئے گی. جب ایک امیر کی محبت کام آتی ہے جیسے ہم اس کے محبت. اور چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کارساز بن جاتے ہیں, اس کے امور کی خود تدبیر کرتے ہیں. ایک عالم تھے, علی گڑھ کے آئے, بہت بڑے آدمی تھے, حضرت مجلس کر رہے تھے, ماشاء اللہ بہت پریشان حال تھے, لکھا بھی ادھر بھی. تو حضرت مجلس میں ایک وقت تھا مجھے, تو کسی وجہ سے بڑے شان سے الیس اللہ بکافٍ عبدہ یہ پڑھا جاتا, الیس اللہ, کیا اللہ بننے کے لیے کافی نہیں ہے. اب وہ انتہائی پریشانی میں آئے تھے, کہا سب میرا علاج ہو گیا. اسی وقت مجھے اللہ کو یاد, الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں. اللہ تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ
پھر تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں. اگر تیرے محلے کے رئیس یا شہر کے حاکم کو تجھ سے محبت ہو تو اس پر فخر کرتا ہے اور کئی مقام پر اسے فائدہ اٹھاتا ہے. فلاں کے دوست ہیں، فلاں کے ساتھی ہیں. پھر سوچ اللہ رب العالمین کی محبت کیا کام آئے گی. وہ تو سب کچھ ان کا ہے. حضرت تھانی نے ترجمہ کیا مجھے، حضرت تھانی صاحب نے ترجمہ کرایا اس کا. اور چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کارساز بن جاتے ہیں، اس کے امور کے تدبیر خود کرتے ہیں. ہوتا ہے مطلب دیکھیے، ہوتا ہی ہے. محمد قاسم صاحب نے کہا کہ جو پڑھے گا تو 10 روپے کی ملازمت اس کو مل جائے گی. کچھ ہے نا، بہت 10 روپے میں کیسے کیسے. ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ آتے تھے، کہتے ہیں مولانا آپ لوگ کہتے ہیں غریب ہیں، آپ لوگ کا کرتا اتنا ہے کہ 3 بوسٹ ہم لوگ کا بن جائے. آپ لوگ مجھے پہننا ہے، ہم کو مشکل ہو جاتا ہے 1 بوسٹ بنوانا. مجھے خود کا بہت بڑے آتا ہے. یہ اللہ کے یہ اللہ تعالیٰ کے جس کو کیا کھلائیں گے، کس کو کیا پلائیں گے. 5ویں یہ کہ اس کے رزق کے کفیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت و مشقت کے رزق کو اس کی طرح لاتے ہیں. حضرت تھاری کا کوئی ہدیہ آتا تھا من یاد ہے تو ماشاء اللہ سے بیٹھے رہتے تھے. کیا بس اللہ دیکھو یہ ہدیہ میرے طریق کے خلاف آیا ہے، میرے اصول کے خلاف آیا ہدیہ، اس وجہ سے میں اس کو قبول نہیں کروں گا. بس وہی واپس تیرا ہدیہ طریق ہمارے اصول کے خلاف، اس لیے واپس کر دیا. یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر میری قسمت کا ہوگا تھانی تو پھر آئے گا، اور نہیں تو دوسرا آ جائے گا. حضرت اب اسی وقت بیٹھے رہتے تھے، حضرت رہتے ہی تھے وہاں. جب آتا تھا وصول اللہ دیکھو ہم نے واپس کیا تھا نا، وہ بے وصول ہی کو ایسے واپس کیا تھا. اب اصول کے مطابق وہ نہیں آ گیا. یہ اللہ کا کرم. عملی تعلیم بھی حضرت کو دیا. حضرت خانقاہ میں رہتے تھے، بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، حضرت بھی رہتے تھے، لیکن حضرت کی شکل صورت وجاہت والی نہیں تھی، یا کچھ لوگ کم سمجھتے رہے ہوں گے، جو بھی بات رہی. تو حضرت کو ڈانٹ دیتے تھے لوگ، بلا تکلف خانقاہ میں ماشاء اللہ سب ڈانٹ دیتے. بس ویسے رہتے تھے غریب بہت. اب کیا بدلا جائے. اور بند میں ٹھیک کبھی کھانا دیوبند کھانا روٹی لیا، اسی سر والے ماجی چلے گئے. روٹی مل جاتی تھی تو باورچی کہتے تھے بھائی بس اللہ کو جلدی سے روٹی دے تو گرم ہوا، کیونکہ یہ تو سادے بھی نہیں لیتا. یہ بھی کہتے ہیں سادے بھی نہیں لیتا. اسی سر بجاتے تھے روٹی گڑ سے یا نمک سے کھا لیتے تھے. اور اگر کوئی مسافر اس میں رہا سیسن تو اسی سے نہیں تو وہ بھی کھلا دیتے تھے، خود پا کر کہتے تھے ماشاء اللہ خود. چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کارساز بن جاتے ہیں، اس کے امور. اور 5ویں یہ کہ اس کے رزق کے کفیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت اور مشقت کے رزق کو اس کی طرف لاتے رہتے ہیں. 6 یہ کہ وہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے اور اس کے ہر دشمن، ہر برائی کا ارادہ کرنے والے کو اس سے روکتا ہے. 7 یہ کہ وہ اس کا انیس ہو جاتا ہے. اللہ انیس. 7 یہ وہ کسی حال میں وحشت محسوس نہیں کرتا. ایک بزرگ تھے جنگل میں رہتے تھے، دوسرے عالم گئے، انہوں نے کہا جنگل بیابان میں کیسے رہتے ہیں آپ؟ قرآن شریف تھا، کہا ہاضا انیسی، یہ میرا انیس ہے، یہ میرا.
اللہ حنیف. وہ کسی حال میں وحشت محسوس نہیں کرتا اور نہ تبدل تغیر کا اس سے خوف ہوتا ہے. آٹھ نفس کی عزت اسے دنیا اور دنیا والوں کی خدمت کی ذلت نہیں پہنچتی. بلکہ وہ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتا کہ بندہ دنیا کے بادشاہ اور جہاں بھی لوگ اس کی مدد کریں. تم اپنا لیے رہو، ہمارے لیے یہی کافی ہے. نئی ہمت کی بلندی، ہمت وہ دنیا اور دنیا والوں کی گندگی میں آلودگی سے بلند ہو جاتا ہے اور اس کے کھیل تماشے اور خرافات کا توجہ نہیں کرتا. 10ویں چیز یہ ہے، 10ویں دل کا غنا. وہ دنیا کے ہر غنی سے زیادہ غنی ہوتا ہے. حضرت خود کبھی فرماتے تھے کہ ہمارے پاس 1 پیسہ نہیں رہتا تھا دیوبند میں. تبھی تو حضرت تھانوی نے کہا، ماشاء اللہ صاحب جا رہے تھے، کہا جنتی کسی آدمی کو دیکھا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہوا؟ کہا دیکھو یہ جا رہے ہیں. میں نہیں چاہا تھا دیسی اعتماد. کبھی تال کی مچھلی، بہت بڑا تال ہے، تال ہے، اس میں بھی ذمہ داری چلتی ہے. اسی حساب سے مچھلی ملتی ہے. حضرت بھی ذمہ دار تھے، حضرت کو بھی مچھلی ملتی تھی. تال بہت بڑا ہے، بہت عمدہ مچھلی ہوتی ہے. حضرت نے کبھی لیا نہیں کھانے، جبکہ ان کا حصہ تھا. جیسے زمین میں حصہ، تال میں بھی حصہ ہے، نہیں لیا. اور انہوں نے لیا نہ کبھی کھایا نہیں. لکھا نا کہ تال کی زمین، تال کسی کی ملک نہیں ہوتی، تالاب ہے. انہی ملاحوں سے جو ان کی تھی خرید کے کھاتے تھے، وہ تو لے لیا، اس کی ملک ہوئی. یہ بہت مشہور ہے کہ کبھی تال کی مچھلی کھائے نہیں ہے. اتنا اپنے کو بچایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے حلال طیب کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامات عالیہ سے پایا. دل کا غنا حاصل ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر غنی سے زیادہ غنی ہو جاتا ہے. دنیا کے ہر غنی سے زیادہ ہمیشہ پاکیزہ نفس فراخ سینہ رہتا ہے. اسے کوئی حادثہ گھبراہٹ میں نہیں ڈالتا. معاملہ صاحب نے کوئی کام دیا ہے، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے یہاں، وہ کام ہوا نہیں تو وہ لوگ آج اس کے بیٹھ گئے. حضرت آئے، کہا وہ کیا ہوا؟ کہا حضرت نہیں ہوا. کہا تم نے کوشش کیا؟ ہاں. بتا دیا. کہا وہاں بھی جانا چاہیے، کوشش کیوں بند کیا تم نے؟ اور ڈانٹا. کوشش کرو، نا امید نہ ہو. ہمت کی بلندی اور دنیا والوں کی گندگی میں آلودگی سے بلند ہو جاتا ہے اور ان کے کھیل تماشے اور خرافات کی طرف توجہ نہیں کرتا. دل کا غنا کہ وہ دنیا کے ہر غنی سے زیادہ غنی ہو جاتا ہے. ہمیشہ پاکیزہ نفس اور فراخ سینہ رہتا ہے. اسے کوئی حادثہ گھبراہٹ میں نہیں مبتلا کرتا. موتو قبل ان تموتو. اور نہ کسی چیز کے گم ہونے کا اسے فکر ہوتا ہے. 11ویں چیز دل کا نور ہے، اللہ کا. وہ اپنے دل کے نور کے ساتھ علوم و اسرار اور حکمتوں پر مطلع ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کی اطلاع بڑی مدت اور بڑی کوشش کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کو دیتا ہے. 12ویں شرح صدر ہے کہ دنیا کے مسائب و تکالیف کو لوگوں کے اجاریوں اور مکاریوں سے دل تنگ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب
ان سے فاتح عالیہ سے نوازے، اطمینان کر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ تعالیٰ بزرگوں کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے، ان صفتوں سے، ان احلام سے ہم لوگوں کو بھی متقیب فرمائیے، بہرور فرمائیے یا اللہ، ہمارے دل کو اپنی محبت کا گہوارہ بنائیے اللہ، منی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، اللہ اپنی محبت، اپنے بھائیوں کی محبت، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت، دنیا کی پریشانیوں سے نجات، تفکرات سے نجات اپنا بنا، اللہم کن لنا وجعلنا لک۔ حضرت ہمیں کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے میں یہی دعا پڑھتا ہوں، اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ